رات کے وقت جب قاضی فخرالدین طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تو زید موجود نہ تھا۔ فخرالدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم و شان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر اپنے کمرے میں بیٹھا شمع کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جوں جوں رات جا رہی تھی زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکتا اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ ایک شمع ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری شمع جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کرے، لیکن ہزاروں انسانوں میں زید کو ڈھونڈ نکالنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ تبدیل کر دیتا۔ آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد طاہر کو قاضی کا ایک خادم دوسرے سے کہتا ہوا سنائی دیا، اٹھو دروازہ کھولو، شاید زید آیا ہے۔ اور دوسرا خادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا، تم خود کیوں نہیں کھولتے؟ ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھولنے کی آہٹ اور قاضی کے خادم کے کہے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، حمید اٹھو ذرا، زید کی صورت ملاحظہ کرو۔ پھر دونوں ہنس رہے تھے۔ ایک خادم کہہ رہا تھا، دیکھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا، شکر کرو آنکھ بچ گئی۔ طاہر نے جلدی سے کروٹ بدلی اور اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپنے کے بعد آنکھ کے لیے تھوڑا سا رستہ بنا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ زید بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، دایاں گال اور ناک سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور ہاتھ کے مکے کا سیاہ نشان تھا۔ زید تھوڑی دیر اپنے بستر پر بیٹھ کر اٹھا اور دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا، دوست اب میں بھی تمہیں بمشکل پہچان سکتا ہوں۔ اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا گال سہلاتا ہوا پھر بستر پر آ بیٹھا۔ طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، زید تم آ گئے؟ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چہرے سے چادر اٹھا کر اس کی صورت نہیں دیکھی، فوراً اٹھ کر شمع بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں۔ بہت دیر لگائی تم نے، کیا سیکھا وہاں؟ گالیاں، زید نے مغموم آواز میں جواب دیا۔ تمہاری آواز بہت مغموم ہے، خیر تو ہے؟ زید نے ایک اداس ہنسی کے ساتھ جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طاہر نے کہا، تمہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے۔ زید نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ طاہر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، طاہر ایک مسلمان پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے نا؟ طاہر نے جواب دیا، کسی شخص پر بھی بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بلا وجہ گلے پڑے تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن درگزر کرنا زیادہ اچھا ہے۔ میں نے بہت درگزر کی، لیکن ناک پر چوٹ لگنے کے بعد انسان کی طبیعت میں سکون نہیں رہتا۔ میں نے انہیں باقی مکے تو معاف کر دیے تھے، لیکن ناک اور آنکھ کے بارے میں بے اعتنائی نہ برت سکا۔ پھر بھی مجھے شک ہے کہ کوشش کے باوجود میرا کوئی مکہ نشانے پر نہیں پڑا۔ میں تمام عمر تیر اندازی اور تلوار چلانا سیکھتا رہا، لیکن یہاں آ کر محسوس ہوا ہے کہ بغداد میں رہنے کے لیے مکہ بازی اور کشتی لڑنے کا فن سیکھنا بھی ضروری ہے۔ طاہر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم مناظرے کی اختتامی کارروائی میں پورا حصہ لے کر آئے ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا، لیکن یقین کیجئے کہ ہاتھا پائی کے وقت بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اگرچہ مجھے اس موٹے تازے اور بھاری آواز والے مناظرے کے مقابلے میں ایک نحیف و لاغر اور نہایت باریک آواز والے عالم سے ہمدردی ہو چکی تھی، پھر بھی میں فساد کے وقت ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن جب دو بزرگ صورت ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے قریب آ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں ان کے بیچ میں کود پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا، لیکن وہ بدستور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور میں ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں 3 اور نوجوان آ گئے اور وہ ان 2 میں سے ایک بوڑھے پر ٹوٹ پڑے۔ میری مداخلت سے اسے تو بھاگ کر نہر میں کودنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ تینوں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بہت چلایا کہ بھائی میں ایک اجنبی ہوں، لیکن کسی نے میری نہ سنی اور میں نے محسوس کیا کہ میں بری طرح پٹ رہا ہوں۔ اور اس بوڑھے نے، جس کو شاید یہ رنج تھا کہ میں نے اس کے حریف کو بھاگنے کا موقع کیوں دیا، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا گریبان پھاڑ دیا۔
میں نے اپنی ناک اور آنکھ پر چوٹ کھانے سے پہلے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس کے بعد میرے چند مکے خالی گئے، تاہم ایک آدمی میری چپیٹ کھا کر بیٹھ گیا اور دوسرا مکہ کھا کر لیٹ گیا۔ تیسرے نے میرے مکے کو خطرناک سمجھتے ہوئے میرے ساتھ کشتی شروع کر دی۔ اس نے مجھے 3 بار زمین پر پٹک دیا۔ چوتھی بار ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ مجھے ندی میں گرانے کی کوشش میں وہ خود بھی میرے ساتھ گر پڑا۔ خوش قسمتی سے پانی تھوڑا تھا، ورنہ میں ڈوب جاتا۔ ندی میں لڑتے ہوئے میں نے اسے 2-3 مکے رسید کیے اور اس نے ہار مان لی۔ اب خدا کرے میرے مکے اس کی ناک اور آنکھ پر لگے ہوں۔ طاہر، میرے خیال میں یہاں تیراکی سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، بہت معمولی، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ہر صبح دریا میں مشق کیا کروں۔ ایک سپاہی کے لیے ایک اچھا تیراک ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بھی سیکھوں گا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زید نے کہا، طاہر، آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ اس بات پر میں پوچھے بغیر مناظرہ سننے چلا گیا تھا۔ اگر یہ تجربہ مفید ہو تو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مفید؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر مناظرہ سننے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج اس مناظرے کی 40ویں رات تھی۔ 40 دنوں میں ہر گروہ کے مناظر اپنے دعویٰ کو صحیح اور اپنے مد مقابل کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ طاہر نے جواب دیا، ایسے لوگ 1000 برس میں بھی ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کیوں؟ طاہر نے جواب دیا، اس لیے کہ مناظر ایک دوسرے کو سمجھنے اور حق بات ماننے کی نیک خواہشات لے کر ایک دوسرے کے سامنے نہیں جاتے۔ ان کا مقصد اپنی قوت بیان کا اظہار ہے۔ ائمہ اسلام جن کے نام پر لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، کبھی ایک دوسرے پر اس طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اجتہاد کے دروازے کھول کر اسے ہر زمان و مکان کے لیے ایک زندہ تحریک بنا دیا جائے، اور یہ لوگ انہی کے نام کی آڑ لے کر اسلام میں افتراق و انتشار کا بیج بوتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ان پرامن لوگوں کے لیے میدان عمل تلاش کیا جائے۔ اگر ہمارے سامنے میدان عمل ہو تو ان علماء سے جو امن کے زمانے میں مسلمانوں میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو منظم اور مستحکم کرنے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمان فتوحات کا شوق لے کر گھروں سے نکلے، ان میں اعتقادات کے بارے میں کبھی سر پھٹول نہ ہوئی۔ کفر پر اسلام کی فتح کی خواہش ان میں ہمیشہ اتحاد و تنظیم کا جذبہ پیدا کرتی رہی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مسلمانوں کی افواج بیک وقت سندھ، ترکستان اور اندلس میں لڑ رہی تھی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ان مجاہدین نے کبھی مناظرہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو۔ اور آج جبکہ ہمارے افق پر تباہی کا طوفان دکھائی دے رہا ہے، ہمارے علماء گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ جس قوم کی تلوار نیام سے چلی جاتی ہے، اس کا قلم بھی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ زید نے کہا، بازار میں افواہ گرم ہے کہ مغرب کے نصرانی بادشاہ مصر پر ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم شاہ پر حملہ کر دے۔ اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو میں سب سے پہلے ان 2 علماء کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ آؤ، میں تیگ و کفن باندھ کر میدان میں جا رہا ہوں۔ اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوک مامونیہ میں کیا کرتے ہو، ایک دن میدان جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے۔ آپ نے مجھے ذرہ خرید کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن تم ذرہ پہننے سے سخت نفرت کا اظہار کر چکے ہو۔ اس وقت میرا جسم دکھ رہا تھا۔ آج میں نے فوج کے چند ذرہ پوش سپاہیوں کو دیکھا۔ نئی ذرہ جسم پر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں تمہیں کل نئی ذرہ لے دوں گا، اور خود بھی لے لوں گا۔ آپ تیرنا بھی سکھائیں گے نا مجھے؟ وہ بھی سکھا دوں گا۔ زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، طاہر، میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی۔ وہ کیا؟ طاہر نے جمائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا۔ جب میں ندی سے باہر نکل کر اس طرف آ رہا تھا، مجھے راستے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس نے میری قمیض پھاڑی تھی، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بہت برا کیا تم نے۔ اگر وہ کبھی ملے تو اس سے معذرت کرنا۔ معذرت قبول کرنے والوں سے تو وہ بھی نہیں، تاہم مجھے افسوس ضرور ہے۔ اچھا، اب سو جاؤ۔